کلام نہج البلاغہ سے امیر المؤمنین کے مکتوب نمبر 69 میں ہے۔ ہم امیر المؤمنین کا تذکرہ اور آپ کے کلام کی بلندی کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن آپ کے کلام کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش، تگ و دو، سعی ہمارے درمیان نظر نہیں آتی ہے۔ اور ان محافل اور مجالس میں جسے سب سے سر فہرست ہونا چاہیے وہ کلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ کلام جس کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے، کلام علی کلام علی وما قالہ المرتضی مرتضی۔ علی کا کلام ہی بلند و بالا کلام ہے۔ کلام علی، علی کا کلام کلام علی، ایسا کلام ہے جس کی نظیر کوئی اور انسان پیش نہیں کر سکا ہے۔ وما قال المرتضی، مرتضیٰ نے جو باتیں کی ہیں وہ مرتضیٰ ہیں، وہ پسندیدہ باتیں ہیں، لیکن وہ پسندیدہ باتیں پسندیدہ لوگوں کے لیے ہیں۔ وہ جو مومن نہ ہوں انہیں امیر المؤمنین کی بات پسند نہیں آ سکتی ہے۔ ہم مکتوب 69 پیش کر رہے ہیں جو حارث ہمدان کے لیے لکھا، اور امام نے اپنے ایک گورنر کو خط لکھا، اور اس خط میں جو گورنر کو لکھا جاتا ہے حکمرانی کی، سیاست کی اور دنیا کی باتیں جو عام حکمران لکھتے ہیں، یہاں علی اس خط میں 30 سے زیادہ اخلاقی نکات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اپنے گورنر کو جس طرف بلا رہے ہیں وہ قرآن ہے، وہ اخلاق ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ انتہائی اہم نکات ہیں اس مکتوب میں بھی، اس خط میں بھی، اور تمام نہج البلاغہ میں، اور ان تمام کلام میں جو نہج البلاغہ کے علاوہ ہم تک پہنچی ہیں۔ حارث ہمدان سے امیر المؤمنین نے پوچھا کہ تو کیوں آیا ہے؟ بکثرت آیا کرتا تھا جب وہ امیر المؤمنین کے ساتھ تھا، بعد میں جب جانا پڑا تو امیر المؤمنین خط لکھ کر اس سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ پوچھا تو کیوں آیا ہے؟ کہا کہ میں آپ کی محبت کی وجہ سے آیا ہوں، آپ کی محبت مجھے کھینچ کر آپ تک لے کر آتی ہے۔ امیر المؤمنین نے پوچھا کہ اتحبنی؟ قال نعم واللہ یا امیر المؤمنین، جی امیر المؤمنین میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر امیر المؤمنین نے فرمایا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو جب تیری جان یہاں پہنچے گی اس وقت تو مجھے دیکھے گا۔ کل بھی ہم نے روایت پیش کی تھی، اور اس پر پھر شعر بھی کہا شاعر نے، یا ہار من یمت یرانی، کہ جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ اس حدیث میں اور گزشتہ حدیث میں ایک فرق ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں رأیتنی حیث تحب، جب تیری جان یہاں تک پہنچے گی، جب جان بلب ہو جاؤ گے تو تم مجھے دیکھو گے، اور اس طرح دیکھو گے جیسا تم چاہتے ہو۔ اب انسان اپنے آقا کو، اپنے مولا کو اس وقت کس طرح دیکھنا چاہتا ہے یہ اس کے اوپر چھوڑا ہے کہ تو اپنے مولا کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، میں ویسا ہی تیرے سامنے آؤں گا، تجھے نظر آؤں گا۔ اور دوسرے ایک اور مقام پر میں تجھے میری زیارت ہوگی، حوض کوثر پر جب میں سب کو سیراب کر رہا ہوں گا، وہاں بھی تیری اور میری ملاقات ہوگی، لیکن کما تحب،
وہاں بھی تو مجھے ویسا پائے گا جیسا تو چاہتا ہے۔ اور پھر تیسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ تو مجھے دیکھے گا وَأَنَا مَارٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، اور میں جب صراط سے گزر رہا ہوں گا میرے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، میرے سامنے محمد مصطفیٰ ہوں گے، وہاں بھی تو مجھے دیکھے گا کما تحب، جیسا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ نہ جانے ہم اس کلام کی گہرائی تک پہنچ بھی سکتے ہیں یا نہیں، اسے ہم درک بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ہم اس دن امیر المؤمنین کو کیسا دیکھنا چاہیں گے جب ہماری جان یہاں پہنچی ہوئی ہو، جان بے لب ہوئے ہوئے ہوں، جب سکرات الموت ہو، موت کا خوف ہو، تو ہم مشکل کشا کو کس ہیئت پہ دیکھنا چاہیں گے، ان سے کیا چاہیں گے؟ جو کچھ ہم چاہیں گے علی وہ مدد لے کر حاضر ہوں گے۔ وہ مشکل کشا ہے، تو بتا تجھے کیا چاہیے اس وقت جب محشر میں سب پیاسے ہوں گے، سب میں سے مومنین کو سیراب کیا جا رہا ہوگا، مومنین میں تو جب آئے گا، تیری جب باری آئے گی، تجھ سے پوچھا جائے گا تو بتا میں تجھے کیسے سیراب کروں، اپنے چلو میں تجھے پانی پلاؤں یا گلاس میں تجھے پانی پیش کروں، جیسا تو چاہے۔ اور صراط پر بھی جیسا تو چاہے۔ صراط سے گزرنا معمولی کام نہیں ہے، صراط سے گزرنا ہے، تجھے خوف ہے، علی تجھے نظر آئے گا، تو کیا چاہے گا؟ تو یہی چاہے گا نا کہ سب سے زیادہ، سب سے بہتر تجھ پر مولا کی توجہ ہو۔ اگر تیرے دل میں علی کی محبت ہے تو جو چاہے گا وہ ہوگا، تو جیسا چاہے گا، علی کو جیسا دیکھنا چاہے گا علی ویسا تیرے سامنے آئے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ وآل محمد وعجل فرجهم انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ وہ امیر المؤمنین جو خدا سے یہ کہتا ہے، خدایا تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے بالکل ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اب تجھ سے کہہ رہا ہے تو جیسا چاہتا ہے میں ویسا بن کر تیری نجات کے لیے آؤں گا، میں ویسا بن کر تیری ہدایت کے لیے آؤں گا۔ اور یہ مکتوب صرف حارث ہمدان کے لیے نہیں ہے، یہ مکتوب ہم سب کے لیے، ہم سب، ہماری ہدایت ہو رہی ہے۔ شروع کل ہوا تھا تمسک بحبل القرآن، نامہ خط کا آغاز جو ہے، معمولاً خط کا آغاز اس طرح نہیں ہوتا، کسی حمد الہی سے، لگتا یہ ہے کہ جس نے نقل کیا ہے اس نے مضامین کو نقل کیا ہے، باقی مقدمے کو نقل نہیں کیا ہے۔ بہرحال مضمون جہاں سے شروع ہوتا ہے تمسک بحبل القرآن، حبل قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اس لیے کہ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، قرآن میں جو سب سے بڑا مرض ہے اس سے شفا قرآن میں موجود ہے۔ سب سے بڑا مرض کون سا ہے؟ آج کل اگر کسی سے بھی پوچھیں، اندھے سے پوچھیں، بھوکے سے پوچھیں، 2 اور 2 اور کہے گا 4 روٹیاں۔ ابھی سب سے بڑا مرض کورونا۔ امیر المؤمنین ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءٌ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً لِي مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، جو سب سے بڑا مرض ہے اس کی شفا اس قرآن میں موجود ہے۔ لیکن بڑا مرض کون سا ہے؟ کورونا بڑا مرض ہے، کینسر بڑا مرض ہے۔ امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالضَّلَالُ، بڑا مرض کفر ہے، نفاق ہے، جہالت ہے، ضلالت ہے، یہ بڑا مرض ہے۔ ان امراض سے شفا قرآن میں موجود ہے۔ وعلیکم بکتاب اللہ فإنہ حبل المتین ونور المبین والشفاء النافع، کہ قرآن کو تھام لو، قرآن نور مبین ہے،
قرآن میں شفاء نافع ہے، اور قرآن کے اس شفا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بلند آواز میں صلوات پڑھنی پڑے گی۔ اور قرآن کو تھام لو، اور اس قرآن کو تھامنے کے بعد اس سے نصیحت حاصل کرو۔ قرآن کی تلاوت کرنا اور ہے، قرآن میں تدبر کرنا بھی اور ہے، قرآن سے نصیحت لینا اور ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو چاہتے ہو اس میں سے اگر دو گے، افطار کے وقت جس خورما کو سب سے زیادہ خود چاہ رہے ہو، اگر وہ علی کو دے دو، مما تحبون میں سے اگر دو تو پھر بر ملے گا۔ پڑھتے ہم بھی ہیں، پڑھتے آپ بھی ہیں، لیکن اس پر ہم نے اس طرح سوچا نہیں ہے کہ اس کلمے سے ہم نے نصیحت لینی ہے۔ اس سے نصیحت لینے کے لیے ابو ایوب نے جب یہ جملہ پڑھا، پڑھنے کے بعد اس نے سوچا میرے پاس کیا ہے جسے میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اس نے بہت سوچا، مدینے میں اس وقت جو سب سے قیمتی چیز ہوا کرتی تھی وہ نخلستان ہوا کرتے تھے، باغات ہوا کرتے تھے، اس کا کھجوروں کا انتہائی عمدہ باغ تھا۔ اس نے کہا ہاں، جسے میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں وہ یہی ہے۔ رسالت مآب کے پاس حاضر ہوا، کہا میں اس آیت سے نصیحت لینا چاہتا ہوں، میں اپنا باغ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ قبول فرمائیں گے؟ قرآن پڑھو، قرآن سے نصیحت لو۔ رسالت مآب نے اس باغ کو قبول کیا، اور باغ لینے کے بعد جب یہ باغ حوالے کرنے کے لیے، فقراء کے حوالے کرنے کے لیے گیا، یہ مدینہ کی گلیوں میں سے جا رہا تھا، رسالت مآب نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں اس کے باغات اس پر ابھی سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جو باغات جنت میں کل آپ کو ملیں گے وہ آج آپ پر سایہ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کل آپ کو ملے گا، آج آپ کو اس کا کوئی اثر نہیں ملے گا۔ آپ کا دنیا میں جو باغ ہے وہ آپ کو نہ اتنا پھل دے سکتا ہے، نہ اتنا سایہ دے سکتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کے باغات ہیں، درخت ہیں، آپ یہاں گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، درخت اور باغات آپ کے گاؤں میں ہیں، آپ کے علاقے میں ہیں، آپ کو اس سے اس طرح چھاؤں نہیں مل رہی ہے۔ لیکن جو جنت میں آپ کے باغات ہیں وہ ابھی آپ کو چھاؤں دے رہے ہوں گے، ابھی آپ کو ٹھنڈک دے رہے ہوں گے، لیکن اس ٹھنڈک میں فرق ہے، اسے محسوس کرنے میں فرق ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہو گرمی میں بھی جو لوگ مشی کر رہے ہوتے ہیں، کربلا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اس کڑک دھوپ میں انہیں گرمی نہیں لگ رہی ہوتی، وہ چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کے درخت ان پر سایہ فگن ہوتے ہیں، لیکن اس کا سایہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ جس پر سایہ ہوتا ہے اسے نظر آتا، اسے محسوس ہوتا ہے، یعنی اسے گرمی محسوس نہیں ہوتی، لیکن وہ سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی سب یہی فیل کر رہے ہیں، سب کو گرمی نہیں لگ رہی، سب کو دھوپ اذیت نہیں کر رہی۔ آج جن 3 کلمات کو ہم اس مکتوب میں سے پیش کرنے جا رہے ہیں، اس میں سے پہلا جملہ وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يَرْضَاهُ صَاحِبُهُ لِنَفْسِهِ وَيُكْرِهُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وہ عمل جو انسان اپنے لیے تو پسند کرے، احذار ہے، خبردار، دور رہنا ایسے عمل سے۔ جو انسان اپنے لیے تو پسند کرتا ہے لیکن اپنے بھائی کے لیے، عامت المسلمین کے لیے پسند نہیں کرتا ہے۔ اچھا، اس کی عام سی مثال تو یہ ہے کہ کہیں اگر لائن لگی ہوئی ہے اور آپ لائن میں ہیں، آج کل لائنیں بھی 6-6 فٹ کے فاصلے پر ہیں تو لائن بھی لمبی ہو جاتی ہے۔ اس لمبی لائن میں اگر کوئی آپ 1 گھنٹے سے کھڑے ہیں، کوئی سیدھا آئے اور بغیر لائن کے اندر چلا جائے تو آپ پسند کریں گے؟ آپ پسند نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو کہیں خود موقع مل جائے شارٹ کٹ کا، لائن کے بغیر لینے کا،
تو فوراً چلے جائیں گے اور واپس آ کے کہیں گے میں نے بڑا کمال کیا، لوگ گھنٹوں لائن میں رہے، میں فوراً نکل گیا۔ جو عامت المسلمین کے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ اپنے لیے بھی پسند نہیں کرو۔ حذر ہے، آپ کو خبردار کیا جا رہا ہے، آپ کو ڈرایا جا رہا ہے۔ قرآن میں بھی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اللہ کو تمہارے نفس میں جو کچھ ہے اس کا علم ہے، پس اللہ سے ڈرو۔ يَحْذُرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈرا رہا ہے، حذر دے رہا ہے، حذر کرو اللہ کے غضب سے، نفس سے، یعنی اللہ کے غضب سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رؤوف ہے، وہ کیونکہ رؤوف ہے اس لیے تمہیں حذر کر کے جہنم سے بچا رہا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَاحْذَرُوهُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، پس اللہ اور رسول سے ڈرو، حذر کرو، اللہ اور رسول کی باتوں پر عمل کرو۔ اور کس سے حذر ہے؟ وَمِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ، تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد، عَدُوًّا لَكُمْ، تمہارے دشمن ہیں، فَاحْذَرُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَمِنْ أَوْلَادِكُمْ، ساری اولاد نہیں، ابھی اولاد ہمارے سامنے ہیں، ازواج پیچھے ہیں، ابھی سامنے نہیں ہے، لیکن سب کی بات نہیں کر رہی، تو سب بہت اچھے اچھے اولاد ہیں، فرما بردار ہیں، صالح ہیں الحمدللہ۔ لیکن آیت کہاں آئی ہے؟ مدینہ میں جب ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مومنین، تو ان کی اولاد اور ان کی بیویاں کہتے تھے کیوں ہجرت کر رہے ہو، وہاں جائیں گے وہاں تو کچھ کھانے کو بھی نہیں ہوگا، کچھ پینے کو نہیں ہوگا۔ جب یہ مومن کہتا یہاں رہ کر مجھے بت پرستی کرنی پڑتی ہے، یہ کافر مجھے عبادت نہیں کرنے دیتے، یہ مجھے مسلمان رہنے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، جہاں سارے کفر کر رہے ہیں، جہاں سب بت پرستی کر رہے ہیں، ایک تمہاری بتوں کو پرستش نہ کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا، نہ جاؤ، چھوڑو، رہنے دو، فاحذروا، یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، تمہاری بیویاں تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچو، ان سے ڈرو، ان سے ڈرنے کا مطلب ان کے شر سے بچو۔ وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يَرْضَاهُ لِصَاحِبِهِ، اس عمل سے بچو جو تم اپنے لیے تو پسند کرتے ہو لیکن دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتے ہو۔ وہ عمل کیا ہے؟ ہم سے بھی بہت سی چیزوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے، ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ اعلان کریں آپ بھی وہ کچھ مانتے ہیں جو ہم مانتے ہیں، اور اگر آپ وہ نہ کہیں تو پھر آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اچھا، آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی پسند کریں، پھر جو کچھ ہم مانتے ہیں وہ بھی آپ مانیں۔ اگر قاعدہ یہ ہے کہ جو آپ مانتے ہیں وہ ہم مانیں، پھر جو ہم مانتے ہیں وہ آپ مانیں۔ بھئی آپ کیا مانتے ہیں جو ہم پر ماننا ضروری ہے؟ آپ اصحاب کے بارے میں کیا مانتے ہیں؟ آپ خلفاء کے بارے میں کیا مانتے ہیں جو ہم پر ماننا ضروری ہے؟ ہم بھی وہی سب کچھ مانتے ہیں جو آپ مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ رسالت پاک کے بعد ان کی حکومت آئی، آپ بھی کہتے ہیں ان کی حکومت آئی۔ آپ بھی کہتے ہیں یہ رسول کے اصحاب تھے، یعنی رسول کے ساتھ تھے، ہم بھی کہتے ہیں یہ رسول کے ساتھ تھے۔ ہم نے کب کہا یہ رسول کے ساتھ نہیں تھے؟ اگر آپ کہتے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ نے انہیں خلیفہ بنایا ہے، یا رسول خدا نے انہیں خلیفہ بنایا ہے، اور ہم نہ مانتے تو پھر بات تھی۔ یہ تو آپ ہی نہیں کہتے، آپ یہ بات کرتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ڈیوائن لیڈرز ہیں، اور ہم اس بات کو تسلیم نہ کرتے ہوں تو پھر تو اختلاف ہے کہ آپ کہیں یہ ڈیوائن لیڈر ہیں، ہم کہیں یہ ڈیوائن لیڈر نہیں ہیں، آپ کہیں یہ ریلیجیس لیڈر ہیں، ہم کہیں یہ ریلیجیس لیڈر نہیں ہیں۔ آپ بھی انہیں نہ ڈیوائن مانتے ہیں نہ ریلیجیس مانتے ہیں، لوگوں کو شاید عوام کو ان باتوں کا پتہ نہ ہو، وہ بھی اس خلط میں آ جاتے ہوں۔ نہیں جی، آپ جس کو جو مانتے ہیں ہم بھی اس کو اتنا
مانتے ہیں اس سے زیادہ آپ بھی نہیں مانتے ہیں۔ آپ نہ ریلیجیس مانتے ہیں لیڈر انہیں، نہ ڈیوائن لیڈر مانتے ہیں، اس لیے کہ آپ نہیں کہتے یہ منصوص من اللہ ہیں، نہیں آپ کا ادعا ہے یہ منصوص من الرسول ہیں۔ آپ بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، یہ نہ منصوص من اللہ ہے نہ منصوص من الرسول ہے۔ نہ رسول نے انہیں خلیفہ بنایا، نہ اللہ نے انہیں خلیفہ بنایا، خود سے لوگوں نے خلیفہ بنایا، ہاں بنایا، خود سے بنایا نہیں بنایا، حکومت ان کو ملی نہیں ملی، ہاں ملی، اس میں ہمارا آپ کا اختلاف نہیں ہے۔ چلیں ہم نے آپ کی ساری بات مان لی، اب آپ ہماری بات مانیں کہ علی منصوص من اللہ امام ہے۔ اگر بات ماننی ہے تو پھر بات مانیں۔ آپ کے پاس منصوص ہونے کا یعنی اس منصب کے اہل ہونے پر کوئی دلیل اللہ سے، رسول سے، عقل سے، کہیں سے کوئی دلیل ہے ہی نہیں، آپ پیش کیا کریں؟ ہمارے پاس دلیل ہے کہ علی امام ہے، اس پر اللہ سے، کتاب سے، سنت سے دلیل موجود ہے، ہم دلیل پیش کرتے ہیں، دلیل کے مطابق آپ کو ماننا پڑے گا کہ امام بعد الرسول اور خلیفہ بلا فصل فقط اور فقط امیر المؤمنین ہے۔ اس پر ہمارے پاس دلیل ہے، ہم خاموش ہیں، ہم آپ کے احترام کرتے ہیں، آپ کی مقدسات کا ہم احترام کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے دلائل کا، حقائق کا، نصوص کا احترام کریں۔ ہم نہیں کہتے آپ مانیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو ٹھیک، اور جب تم اپنے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ دوسرا تم پر آ کے الزام کرے اور تمہیں اپنی بات، اپنا موقف بلا دلیل منوائے، تو ہماری دلیل والی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے جس کے بارے میں اگر آپ کتاب سے جو نص ہے، قرآن سے جو نص ہے امامت علی ابن ابی طالب پر، اس کو بھی نہ مانیں، سنت میں جو نص ہے اور اتنی عظیم نص ہے، اتنا تواتر ہے، اتنا اہتمام ہے، اسے بھی نہ مانیں، پھر بھی ہمارے پاس تکویناً نص موجود ہے ولایت علی ابن ابی طالب پر، امامت علی ابن ابی طالب پر، تکویناً نص سے تکوینی، یعنی چیز نص سے تکوینی، یعنی رسالت مآب کے مرد اول عالم امکان ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اس مرد اول عالم امکان کی صفات میں جو اس کا ثانی ہوگا وہی اس کا وسیع ہوگا، کسی بھی لحاظ سے، کسی شجاعت میں، علم میں، صفات میں، ہر اعتبار سے لو تو تمہیں بعد النبی صرف اور صرف علی ہی ملے گا۔ اس کے لیے نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی سنت کی ضرورت ہے۔ وہ علی جس کی تربیت کے لیے رسالت مآب کو مأمور کیا جاتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو لعاب دہن رسول اس کی غذا ہوتی ہے۔ ہر روز رسالت مآب اپنی زبان چسا کر علی کو سلاتے ہیں، علی کو اپنے پہلو میں سلاتے ہیں، علی کو خود جگاتے ہیں، علی کی خود تربیت کرتے ہیں۔ وہ شخص جو مرد اول عالم امکان اس کے لیے مربی بن جائے، اس کی تربیت اس کے رسالت کا فرض منصبی بن جائے، وہ جب تمام عالمین کے لیے ابھی مبعوث برسالت نہ ہوا ہو، وہ علی مرتضیٰ کے لیے معلم بن جائے، علی کا وہ رسول بن جائے، اور وہ ہر روز اسے علم، اپنے اخلاق کا ایک علم تھمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اتنے، ابھی تو میں نے دلائل شروع ہی نہیں کیے، نہ میں نے کتاب سے کوئی آیت پڑھی ہے، نہ ہی میں نے سنت سے کوئی روایت پڑھی ہے، ابھی ہم نے شروع ہی نہیں کیا ہے، اور ہم اتنے پہاڑ جتنے دلائل رکھنے کے باوجود خاموش ہیں کہ ٹھیک ہے جی، آپ جو مانتے ہیں وہ آپ مانتے رہیں، یہ کوئی بس ہے، یہ کوئی غم ہے، یہ کوئی کم احسان ہے۔ البتہ احسان نہیں ہے، احسان تو یہ ہے کہ تمام دلائل پیش کیے جائیں، بتا دیا جائے، سب کی ہدایت کی جائے، یہ احسان حقیقی ہے۔ لیکن کیونکہ امت کا شیرازہ نہ بکھر جائے،
اس درمیان میں منافقین فائدہ نہ اٹھائیں اور ان دلائل کو پیش کرنے کے نتیجے میں وہ تفرقہ نہ ڈالیں، مسلمانوں کو آپس میں دور نہ کر لیں، اس لیے ہم خاموش ہیں۔ ہم اس لیے بھی خاموش ہیں کہ علی نے 25 سال خاموشی اختیار کی ہے۔ جب علی خاموش رہا، حق پر ہونے کے باوجود خاموش رہا، لیکن بیان کیا، یہ نہیں ہے کہ بیان نہیں کیا، خاموش رہے لیکن بیان کیا۔ ہم بھی خاموش ہیں لیکن بیان کریں گے، حقانیت امیر المؤمنین کو، امامت امیر المؤمنین کو بیان کریں گے، آپ کا اور آپ کے اکابرین کا احترام بھی کریں گے۔ لیکن اس احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آپ بڑھ چڑھ کے ہم پر حملہ کریں گے تو پھر اس کا جواب بھی آئے گا۔ جو دوسروں کو منع کرتے ہو، دوسروں کو جس چیز سے منع کرتے ہو اس سے خود بھی منع ہو جاؤ۔ اگر دوسروں کو لائن میں رہنے کے لیے کہتے ہو تو خود بھی لائن میں رہو۔ منصور دوانقی جب بنی عباس کا تھا اور حکومت بنی امیہ کے پاس تھی تو یہ اہل بیت کے فضائل پڑھا کرتا تھا اور اہل بیت کے بچوں کو سواری دیا کرتا تھا اور جا کے سب کو بتایا کرتا تھا کہ بنی امیہ بہت ظلم کر رہی ہے آل رسول کے حق میں، اور یہ منصب خلافت حق ہے رسالت مآب کی آل کا، بنی ہاشم کا۔ یہ پرچار کرنے والا شخص جب حالات بدلتے ہیں اور خود یہ حکمران بن جاتا ہے، ایک سفر پر، یہ جب سفر مکہ پر جاتا ہے، ایک چابی اپنی بہو کو دیتا ہے کہ اگر میں اس سفر سے واپس نہ آ سکوں تو اس کمرے کو کھولنا، میرے بیٹے مہدی کے ساتھ جا کر اور پھر اس وقت مشاہدہ کرنا۔ وہ اسی سفر حج میں فدنار ہوتا ہے اور اس کی بہو بیٹے سمیت، مہدی سمیت اس دروازے کو کھولتی ہے۔ وہ کمرہ تہ خانہ سروں سے، سادات حسنی کے سروں سے بھرا پڑا ہوا تھا اور ہر کسی کے ساتھ لکھا تھا یہ کس کا سر ہے۔ دوسروں کو منع کرتے ہو اور خود وہی کرتے ہو جس سے دوسروں کو منع کر رہے ہو۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ مثال دے رہا ہے آپ کو اور اس مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہے کس کی؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی۔ اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا۔ اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس ٹارچر پر اسے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ سے ہم کلام ہے۔ اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا۔ جنت میں گھر صرف نہیں، عندکا، جنت میں تیرے پاس، تیری عندیت میں۔ وہ آسیہ جسے محلات کی کمی نہیں تھی، اگر اسے گھر چاہیے ہوتا تو انسان، ہم ابھی درک نہیں کر سکتے جنت کے گھر کی عظمت کو۔ ہمارے حساب سے یہی جو فرعون کا گھر تھا، ہمارے حساب سے تو ہمارے جنت کا گھر بھی اس سے چھوٹا ہوگا ہمارے اپنے ذہن کے مطابق۔ وہ عظیم شان محفلوں میں رہنے والی، محلوں میں رہنے والی جب اللہ سے گھر مانگ رہی ہے جنت میں، تو عندکا ہے کہ تیرے پاس مجھے گھر چاہیے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، مجھے فرعون سے نجات دے، وَمِنْ عَمَلِهِ، اور مجھے عمل فرعون سے نجات دے۔ یہ نہیں ہے کہ آج میں بنی امیہ کے خلاف بول رہا ہوں، آج میں حکمرانوں کے خلاف بول رہا ہوں، کل جب مجھے اقتدار مل جائے تو میں گزشتہ حکمرانوں سے بڑھ کر وہی کام کرنا شروع کروں۔ یہاں حضرت آسیہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں اس سے بھی نجات ملے اور اس کے کاموں سے بھی نجات ملے۔ مجھے اس کے کاموں سے نفرت ہے، اس کے اعمال سے مجھے نفرت ہے۔ وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يُعْمَلُ بِهِ فِي السِّرِّ، دوسرا جملہ ہے کہ ہر اس عمل سے بھی حذر کرو جسے اگر تم سر میں، تنہائی میں انجام دیتے ہو تو پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ وَيُسْتَحْيَا مِنْهُ فِي الْعَلَانِيَةِ، لیکن اگر سب کے سامنے اسے انجام دینا ہو تو پھر حیا کرتے ہو۔ اگر کوئی بھی عمل ایسا ہے جو
سامنے انجام نہیں دیا جا سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ عمل صحیح ہوتا تو لوگوں کے سامنے بھی ہم انجام دے سکتے۔ آج کل جوانوں کے لیے یہ موبائل ایسا مرض ہے جو اکیلے میں بیٹھ کے اس میں بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی بھی آگے فوراً اسے بند کرنا پڑتا ہے۔ کیوں بند کرنا پڑتا ہے؟ کیوں سب کے سامنے نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے کہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو نہیں دیکھی جانی چاہیے۔ اچھا، اگر سب کے سامنے نہیں دیکھ سکتے ہو تو خدا کے سامنے کیسے دیکھ لیتے ہو؟ جو کام سب کے سامنے نہیں کر سکتے، جو کام کسی بچے کے سامنے نہیں کر سکتے، اس کام کو خدا کے سامنے کیسے کر لیتے ہو؟ دو آدمی فضول باتیں کر رہے تھے، امیر المومنین وہاں سے گزرے، دیکھا یہ فضولیات میں مشغول ہیں، ان سے کہا جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ کہا بس ٹائم گزار رہے ہیں۔ کہا نہیں، تم املا لکھوا رہے ہو، اور دو کاتب یہ املا لکھ رہے ہیں، اور اس املا کو وہ خدا کے حضور پیش کریں گے اور وہ املا خدا پڑھے گا۔ اللہ اکبر! آپ جو بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، جو بھی کلک کر رہے ہیں، وہ سارا ثبت ہو رہا ہے، وہ آپ املا لکھوا رہے ہیں۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ املا لکھی جاتی ہیں۔ سر میں ہوا تو کیا ہوا؟ وہ علانیہ میں حیا کیوں کرتے ہو؟ یہ سب علانیہ ہے۔ جو کچھ کر رہے ہو وہ سب اللہ کے حضور میں ہو رہا ہے، وہ سب ثبت ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن سارا ذرہ ذرہ دکھایا جائے گا، یہ سب علانیہ ہے۔ اگر کسی کے آنے پر پردہ ڈال دیتے ہو، وہ کام چھوڑ دیتے ہو، تو وہ سر میں بھی نہ کیا کرو۔ ایک شخص ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے، سفیان ثوری، اور آ کر کہا کہ مجھے وہ خطبہ سنائیے جو آپ کے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مسجد خیف میں، خدا آپ سب کو نصیب کرے اس مسجد میں جانا، عبادت کرنا، نماز پڑھنا، وہاں جو آپ نے خطبہ دیا تھا وہ خطبہ مجھے سنائیے۔ امام سوار تھے، کہیں جا رہے تھے، کہا ابھی تو وقت نہیں ہے۔ اس نے امام کو واسطہ دیا، میں آپ کی نسبت جو آپ کو رسول خدا سے ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے وہ حدیث سنائیے۔ امام نے جب اس رسول خدا کا واسطہ سنا تو آپ سواری سے اترے، کہا جاؤ کاغذ قلم لے کر آؤ، میں تمہیں سناتا ہوں۔ خطبہ طویل ہے، اب وقت آ گیا، میں صرف اس کے 3 کلمات آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا نے کہا ہے کہ یہ 3 کلمات ایسے ہیں جس سے کسی مومن کو خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ ان الفاظ کو بغیر خیانت کے محفوظ کرو، اسے آگے پہنچاؤ۔ وہ کیا ہے؟ اخلاص العمل للہ۔ بہت سادہ سا جملہ ہے، اخلاص العمل للہ۔ آپ کا سارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ خالصتاً للہ ہونا چاہیے۔ وَالنَّصِيحَةُ لِلْأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور دوسرا جو ہے جسے اپنے پلو آپ نے باندھ لینا ہے وہ نصیحت ہے ائمہ مسلمین۔ وَاللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ، اس نے لکھ لیا، لکھ کر اس کو چوما، اس کو سینے سے لگایا، امام کا شکریہ ادا کیا، امام بھی چلے گئے، وہ بھی گیا۔ اس کے ساتھ ایک صحابی امام کا موجود تھا، اس نے اس سے کہا، یہ سفیان ثوری سے کہا جو کہ مومن نہیں تھا، اس سے کہا جانتے ہو امام نے کیا کہا ہے؟ کہا رسالت مآب کا خطبہ مجھ تک پہنچا ہے فرزند رسول کے ذریعے، اور یہ میں اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا، اس سے میں خیانت نہیں کروں گا۔ کہا صحیح ہے تو خطبہ رسول کا، لیکن سمجھتے بھی ہو اسے یا نہیں؟ کہا کیا ہے اس میں؟ کہا اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اخلاص العمل للہ، کہ تمہیں سارا عمل خالصتاً للہ کرنا چاہیے۔ ابھی جس کی طرح ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، یہ جو بہت سی محبتیں لوگوں کی ہیں، بہت سی عقیدتیں ہیں، یہ للہ ہے نہیں، اپنے مصالح کی وجہ سے، اپنے منافع کی وجہ سے۔
یہ محبتیں للہیت کے لیے نہیں ہیں. اگر للہ ہوتا تو ان سے زیادہ رسول خدا احق تھے للحب. یہ رسول خدا سے اس سے شدید محبت ہونی چاہیے تھی. نہیں، یہ رسول خدا سے بڑھ کر جو محبتیں ہو رہی ہیں یہ للہ نہیں ہیں. اور دوسرا جو جملہ تھا وَالنَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، یعنی نصیحت ائمہ مسلمین کی بات ماننا، ان سے نصیحت لینا، ان کے اوامر پر عمل کرنا. اس سے پوچھا سفیان ثوری سے، تمہارے خیال میں یہ ائمہ مسلمین کون ہیں؟ یہ بنی عباس کے ائمہ ہیں یا بنی امیہ کے ائمہ ہیں؟ یہ یزید ہو سکتا ہے، یہ مروان ہو سکتا ہے، یہ معاویہ ہو سکتا ہے. اس نے بھی تھوڑی دیر سوچا، ائمہ مسلمین کہاں، اور وہ بھی جو رسول جس کو ائمہ مسلمین کہہ رہے ہوں، اور یہ لوگ کہاں. اور پھر کیا کہا آخری جملہ؟ واللزوم لجماعتہم. کن کی جماعت؟ وہ تو یہ سمجھے نا کہ جو زیادہ ہیں وہ جماعت ہے. وہ جماعت نہیں ہے، جماعت ائمہ مسلمین. یعنی امام جعفر صادق تمہیں بتا گئے ہیں کہ اگر ان کو امام مانو تو تم رسول کے ساتھ ہو، اگر انہیں امام نہیں مانتے ہو تم حق پر نہیں ہو. سفیان ثوری، اچھا ایسا تھا. جیب سے اس خط کو نکالا، کاغذ کو نکالا، اور وہیں اس نے پھاڑ دیا. اور پھر کہا کسی کو نہ بتانا میں نے اس کو پھاڑ دیا ہے. کیوں؟ کسی کو بتائے تو کیا ہوگا؟ کیوں ایسا عمل کرتے ہو جو چاہتے ہو کہ وہ خفا میں رہ جائے، وہ لوگوں کو پتہ نہ چلے؟ وہ عمل صحیح نہیں ہے. اس کا سفیان ثوری کا دل بھی، تمام احادیث جلانے والوں کا دل بھی، ابھی بھی سارے احادیث چھپانے والوں کا دل بھی، سب کو معلوم ہے یہ عمل صحیح نہیں ہے. اس لیے وہ جو چھپاتے ہیں اس کو بھی چھپاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کسی کو پتہ نہ چلے. اگر کوئی فضائل بیان کرتے بھی ہیں تو کہتے ہیں اس کو نشر نہ کرو. ویسے تو ان کو مشہور ہونے کا، فیس بک پہ آنے کا، یوٹیوب پہ آنے کا، اپنی لائکس بڑھانے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، ہر چیز کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہاں آ کر کیوں چھپا رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے. وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ صَاحِبُهُ أَنْكَرَهُ أَوْ اعْتَذَرَ مِنْهُ. اس عمل سے بھی بچو جب اس کے بارے میں پوچھا جائے تو یا تو انکار کر دو یا پھر بہانے تراشنا شروع کر دو، توجیہ شروع کر دو. تو ایسا عمل کرو ہی نہیں جس کی بات میں تم توجیہ نہیں کر سکتے. میں نے اگر کسی کے خلاف بات کی ہے اور وہ آ گیا، اس نے سن لیا، تو میں کہا نہیں یہ میں نے نہیں کہا تھا، اور میں نے یہ اس لیے نہیں کہا تھا، میں نے اس طرح کہا تھا، یہ اس نے یوں کہا تھا. یہ جو توجیحات ہیں، یہ توجیہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ بات غلط ہے. توجیحات سے کام چلنے والا نہیں ہے. وقت آ گیا، انشاءاللہ کل ہم مزید کچھ جملوں پر، کیونکہ یہ 30 نصیحتیں ہیں امام کی، ہم شاید 2 دن تو نکل گئے، ہم نے شاید 6-7 نصیحتیں ہم کر سکے ہوں. کل ہم تھوڑا سا کوشش کریں گے کچھ نصیحتوں کو گلچین کر کے آپ کے سامنے پیش کریں انشاءاللہ. یہ ایام غم کے ایام ہیں، اور امیر المؤمنین وہ ذات ہے جس سے بڑا نہ کوئی مظلوم ہے، نہ کوئی صبر میں امیر المؤمنین تک پہنچ سکتا ہے. امیر المؤمنین خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص نے آ کے کہا یا امیر المؤمنین مجھ پر ظلم ہو گیا. امیر المؤمنین نے فرمایا مجھ پر اس دنیا میں جتنے ریگزار ہیں اس سے زیادہ ظلم مجھ پر ہوا ہے، اور صبر بھی انتہائی عظیم صبر ہے. فتح مکہ کے بعد ایک شخص آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، رسالت مآب نے جیسے ہی اس کو دیکھا اس سے منہ پھیر لیا، کہا یہ اسلام قبول کرنے آیا ہے، اگرچہ قاتل ہے حمزہ کا، آپ کے چچا کا قاتل ہے، لیکن ابھی کلمہ پڑھنے آیا ہے. رسول نے اس کا اسلام تو قبول کیا، لیکن فرمایا آج کے بعد میری نظروں کے سامنے نہ آنا. سلام ہے
صبر امیر المؤمنین کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے قاتلوں کو ہر روز دیکھتے تھے اور صبر کرتے تھے. اللہ اکبر. لیکن ایک رات وہ آتی ہے جب امیر المؤمنین سے صبر نہیں ہو رہا کہ کب صبح ہوگی، کب مسجد جاؤں گا، کب ضربت لگے گی. امیر المؤمنین نے نماز شروع کی، پہلے سجدے میں ہے، لعین آگے بڑھا، لعین نے ایسا وار کیا کہ سر مقدس امیر المؤمنین شگافتہ ہو گیا. آپ اٹھنا چاہتے تھے، سجدے سے نہ اٹھ سکے. فوقع علی وجہہ، آپ چہرے کے بل زمین پر گر گئے. عزادارو، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین چہرے کے بل زمین پر گرے ہیں. مدینہ ہے، حسنین گریا کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جب علی نے حسنین کو دیکھا، پوچھا کیوں گریا کر رہے ہو؟ کہا بابا مادر زندن یارا اجرکم علی اللہ. فوقع علی بوجہہ، وہ علی جسے کوئی نہ گرا سکا تھا، منہ کے بھل زمین پر گرتا ہے، خون سر سے جاری ہے. اپنے امامے سے کپڑا لیا، زخم کو باندھا، ذکر الہی کو جاری رکھا. اتنے میں امام حسن مجتبیٰ تشریف لاتے ہیں. آپ کا سر اپنے دامان میں رکھا، گریا کرنا شروع کیا، خون کو صاف کیا. اب وہ لمحات بھی آئے جب علی بے ہوش ہو گئے. حسن آواز دیتے رہے، بابا آنکھیں کھولیے. علی کی بے ہوشی حسن سے کہاں دیکھی جاتی. کبھی ماتھے کا بوسہ لیتے، کبھی آنکھوں کا بوسہ لیتے. جب کے حسن سے چہرہ علی تر ہوا تو علی نے آنکھیں کھولی. بیٹا گریا کیوں کرتے ہو؟ گریا اس دن ہوگا جب تجھے زہر دیا جائے گا. گریے کے لیے وہ دن ہے جب حسین کو کربلا میں شہید. اجرکم علی اللہ. امام نے فرمایا، حسن بیٹا نماز کو مکمل کرو. مسجد کوفہ میں 2 معصوم امام ہیں، ایک نماز ہے. اللہ اللہ فی الصلاۃ. نہ جانے کیسے نماز مکمل ہوئی. امام گھر کی طرف چلے، اپنے قدموں پر چل کر جانا جب ممکن نہ ہوا، قالین کو لایا گیا، گلی میں امام کو رکھا. اصحاب نے پکڑا، حسنین نے تھاما، آپ کو گھر کی طرف لے جا رہے ہیں. جب بیت الشرف نزدیک آیا، امام نے فرمایا، اصحاب سے تم لوگ چلے جاؤ، میرے گھر میں میری بیٹیاں ہیں، زینب و ام کلثوم ہیں. میں نہیں چاہتا ان کے گریے کی آواز کوئی نامحرم سنے. میں عرض کروں گا، امیر المومنین یہی شہر کوفہ ہوگا، کوفے کی گلیاں ہوں گی، زینب و ام کلثوم. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں
قبول و منظور فرما. ہم سب کو شیعیان علی ابن ابی طالب میں سے قرار دے. ہم سب کو ہر خیر کی توفیق عنایت فرما. جتنے طالب علم یہاں موجود ہیں دنیا میں جہاں کہیں ہیں اور ان کے تحصیل کا سلسلہ رک گیا ہے، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، انہیں تحصیل علم کے مواقع فراہم کر. جو امتحانات دے رہے ہیں انہیں امتحانات میں کامیابی عنایت فرما، اور جو اس کرونا کی آزمائش اور امتحان میں ہیں بشریت کو اس آزمائش میں کامیابی عنایت فرما. تمام بے گناہ اسیروں کو رہائی عنایت فرما. ہم سب کو محمد و آل محمد کی محبت عنایت فرما. ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. تمام مرحومین اور خصوصاً جن لوگوں نے جو بانی مجلس ہے ان کی مرحومین کے لیے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ.